بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، یاد رکھیے دین اسلام کی تبلیغ کرنا بہت ہی افضل و اعلیٰ بہترین کام ہے، اور دین اسلام کی باتیں سیکھنا سکھانا بہت ہی ثواب کا کام ہے، لیکن در حقیقت ان کے یعنی ریونڈ کی تبلیغی جماعت والوں کے نجدی وہابی یا اہل حدیث کہلوانے والوں کے عقائد درست نہیں ہیں، اور یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس گھٹانے والے اور شان اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کرنے والے ہیں۔ اس لیے ان کے اجتماع وغیرہ میں جانا یا ان کے وعظ و بیان میں درس و تعلیم میں شرکت کرنا ہرگز جائز نہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرنے والی بات ہے، اور ثواب کی بجائے گناہ حاصل ہوتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص ان کے ساتھ گشت پہ جاتا ہے یا پھر ان کی تعلیم میں بیٹھتا ہے، تو اگر وہ یہ کہے، یہ اعتراض اٹھائے کہ ہم نے تو ان میں کوئی ایسی بات محسوس نہیں کی، یہ تو نماز روزہ کی باتیں بتاتے ہیں اور اسلامی باتیں بتاتے ہیں اور والدین کی خدمت کرنا بتاتے ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن و حدیث سے عقائد بتاتے ہیں، اس کے علاوہ تو آج دن تک ہم نے ان دیوبندیوں وہابیوں سے کوئی بات نہیں سنی، تو آپ ان کو غلط کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو محترم ناظرین کرام، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ حضرات کہتے ہیں کہ آپ نے ان میں ریونڈ کی تبلیغی جماعت والوں میں گستاخی والی کوئی بات محسوس نہیں کی ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، یاد رکھیے ہمارے محلہ میں ارد گرد اور بازار میں کئی اہل تشیع یعنی شیعہ اور مرزائی قادیانی بھی رہتے ہیں، لیکن ہم نے ان کے زبان سے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان سراپا عظمت میں گستاخی اور بے ادبی کی بات نہیں سنی، اور مرزائیوں یعنی قادیانیوں کی زبان سے بھی کوئی ایسی بات نہیں سنی، حالانکہ ان کے عقائد قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے اصل عقائد ظاہر نہیں کرتے۔ محترم ناظرین کرام، اس لیے یاد رکھیے کہ جب بھی کسی فرقہ یا کسی جماعت کے اصل عقائد و نظریات معلوم کرنے ہوں تو حقیقت ان کے لٹریچر یعنی ان کی تحریر، ان کی کتابوں اور ان کے ترجمہ قرآن ہی سے معلوم ہو سکتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہاں پر ایک اور سوال اٹھتا ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے، یہ سوال کرے کہ ریونڈ والے تبلیغی جماعت والے یا کوئی بھی دیوبندی وہابی یہ باتیں سن کر یہ کہے کہ ہم تو حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، ہم تو بے ادبی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتے، تو محترم ناظرین کرام، اس کا جواب یہ ہے کہ ریونڈ کی دیوبندی تبلیغی جماعت والے جن مولویوں کو اپنا پیشوا، رہبر و رہنما کہتے ہیں، اور جن مولویوں کو یہ حکیم الامت، شیخ الہند اور شیخ الحدیث وغیرہ کہتے ہیں، ان کے ترجمہ قرآن میں اور ان کی دوسری کتابیں غلطیوں اور گستاخیوں سے بھری پڑی ہیں، جس کی وجہ سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے کم و بیش 33 علماء کرام اور مفتیان اعظام نے کفر کے فتاوی دیے ہیں، اور ان کی تصدیق میں پاکستان، ہندوستان اور دنیا بھر کے کم و بیش 250 علماء کرام اور مفتیان اعظام نے کفر کے فتویٰ دیے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جو ان دیوبندی نجدی وہابی مولویوں یعنی اشرف علی تھانوی دیوبندی، رشید احمد گنگوئی دیوبندی، خلیل احمد امبیٹوی دیوبندی اور محمد قاسم نانوتوی دیوبندی کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتاب حسام الحرمین کو آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ ان ریونڈ کی تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ جانا کس قدر نقصان دہ اور اپنے ایمان کو خطرہ میں ڈالنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرنے والی بات ہے،
ان کے ساتھ تعلیم، گشت اور جماعت وغیرہ پر جانا یا دیگر تبلیغی سرگرمیوں میں شریک ہونے سے ثواب نہیں بلکہ گناہ حاصل ہوتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہاں پر ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ ریونڈ کی دیوبندی تبلیغی جماعت اور دیگر گستاخانہ عقائد رکھنے والے فرقوں کے بارے میں کوئی کچھ بات وغیرہ ہو جائے تو سب سے پہلے ہم کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہمیں حق اور سچ کی تلاش کے لیے قرآن و حدیث میں غور و فکر کرنا ہوگا، کیونکہ مسلمان کے لیے قرآن و حدیث سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اللہ بہتےروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہت ساروں کو ہدایت فرماتا ہے۔ مزید اللہ رب العزت کا فرمان عالیشان ہے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو تمہارے رب کی طرف سے اترا یعنی قرآن مجید، اس سے ان میں بہتوں کو شرارت اور کفر میں ترقی ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ بہت سے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ایسے ہوں گے کہ قرآن مجید سے ان کے کفر میں اضافہ ہوگا، اور اس میں قرآن مجید کا قصور نہیں، کیونکہ خالص دودھ، خالص گھی یا مکھوی غذا کمزور مادہ والے کو بیمار کر دیتی ہے۔ سورج کی روشنی جس طرح چمگادڑ کو اندھا کر دیتی ہے، اس طرح جس کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی محبت و عظمت نہیں ہے، قرآن مجید سے اس کے کفر میں اضافہ ہی ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، گمراہ کن عقائد اور گستاخیوں کا یہ سلسلہ محمد بن عبد الوہاب نجدی سے شروع ہوا، اور محمد بن عبد الوہاب نجدی سن 1111 ہجری بمطابق 1705 عیسوی کو نجد میں پیدا ہوا۔ اسے اس لیے نجدی کہتے ہیں، اور اس کی پیروی کرنے والوں کو اور اس کے چاہنے والوں ریونڈ کے دیوبندی تبلیغی جماعت والوں کو اور غیر مقلدین یعنی اہل حدیث کے علمانے والوں کو عرف عام میں نجدی وہابی بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ریونڈ کی تبلیغی جماعت کے رہبر اور رہنما مولوی رشید احمد گنگوئی فتاوی رشیدیہ میں لکھتا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقائد عمدہ تھے، معاذ اللہ، جبکہ اس میں محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں اس کے والد گرامی اور اس کے اپنے بھائی علامہ سلیمان بن عبد الوہاب اور اس کے اپنے استاد اکرام شیخ محمد حیات صاحب حنفی اور مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام 1325 عیسوی مفتی سید احمد بن زینی اور حضرت علامہ سید علوی وغیرہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی انبیاء و مرسلین علیہ السلام اور اولیاء صالحین کی تنقیص اور توہین کرتا ہے، اور یہ ائمہ اور اربعہ کے نزدیک بے شک کفر ہے، اور اس محمد بن عبد الوہاب نجدی نے بے شمار دینی کتابوں کو جلایا اور بیت سے علماء حق اور خاص و عام کو ناحق قتل کرایا۔ اگر آپ کو اس کی تفصیل چاہیے تو آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں الدرہ السنیہ صفحہ نمبر 52 اور 53، اور دوسری کتاب ہے الفجر الصادق صفحہ نمبر 19 کے اوپر یہ باتیں مذکور ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرزا قادیانی کے سلسلہ ابحاث میں محمد ابن عبد الوہاب نجدی اور اس کے ہم خیال مولک العنان لا مذہب افراد کا ذکر بھی ضروری تھا، کیونکہ یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ اگر اس حوالے کو آپ نے دیکھنا ہے تو یہ سیف چشتیہ صفحہ نمبر 103 کے اوپر یہ حوالہ ذکر ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، غور فرمائیے کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل واضح طور پر فرما دیا کہ مرزا قادیانی اور محمد ابن عبد الوہاب نجدی اور اس کے تمام ہم خیال ہم عقیدہ افراد بے شک یقیناً بد مذہب ہیں، اور یہ سب وہابی نجدی اور مرزائی قادیانی ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، محمد بن عبد الوہاب نجدی کی عقائد کی ایک جھلک آپ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار گرا دینے کے لائق ہے، اگر میں اس کے گرا دینے پر قادر ہو گیا تو میں اس کو ضرور گرا دوں گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ اوضح البراہین صفحہ نمبر 8 کے اوپر یہ بات ذکر ہے۔ اس کے بعد اوضح البراہین کے صفحہ نمبر 8 کے اوپر پھر یہ کہتا ہے کہ میری لاٹھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر ہے،
کیونکہ اس سے سانپ مارنے کا کام لیا جا سکتا ہے، اور محمد مر گئے، انہی کو نفع باقی نہ رہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی گستاخانہ عقائد کو برصغیر پاک و ہند میں پھیلانے والا اسماعیل دہلوی تھا، جس نے تقویت الایمان کے نام سے گستاخانہ کتاب لکھی، اور یہ اسماعیل دہلوی جسے غیرت مند پٹھانوی نے گستاخانہ عقائد، مسلمانوں کی مخالفت کرنے، انگریزوں اور ہندوؤں کی حمایت کرنے کے جرم میں قتل کر دیا تھا، اور پھر سکھوں نے اس کو دفن کر دیا۔ اگر اس طرح کا آپ کو حوالہ چاہیے اور اس کی گندی سیرت پڑھنی ہو آپ کو، تو آپ حیات طیبہ مرزا حیرت دہلوی کی اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس نے جو کالے کارنامے سر انجام دیے ہیں، اور یہ سب کے سب اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ محترم ناظرین کرام، جبکہ رائے بینڈ کی تبلیغی جماعت کے دیوبندی مولوی تو اس اسماعیل دہلوی قتیل کو اپنا امام و پیشوا مانتے ہیں، اور اس کی تصنیف کردہ کتاب تقویت الایمان کی مکمل تائید و حمایت کرتے ہیں، جیسا کہ رائے بینڈ کے تبلیغی جماعت کے بانی مولوی الیاس میواتی کے استاد رشید احمد گنگوئی دیوبندی فتاوی رشیدیہ میں لکھتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ فتاوی رشیدیہ کا صفحہ نمبر 41 ہے، اور آگے یہ لکھتا ہے کہ کتاب تقویت الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے، اور رد شرک بدعت میں لاجواب ہے۔ اس کتاب کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرات محترم، جبکہ علماء اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویت الایمان انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام اور اولیاء اکرام کی توہین و تنقیص اور گستاخیوں اور کفریہ عقائد کا مجموعہ ہے، اور اس اسماعیل دہلوی کا تعلق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے معزز خاندان سے تھا، لیکن جب سے اسماعیل دہلوی نے اہل سنت کے عقائد کو چھوڑ کر ابن عبد الوہاب نجدی کے گمراہ کن اور گستاخانہ عقائد کو اپنایا تھا اور ان کے گستاخانہ عقائد کو فروغ دینا شروع کیا تھا، تو اس کے تمام بزرگوں نے، خاندان والوں نے، اس وقت کے تمام علماء اہل سنت نے بھی اس کے گستاخانہ عقائد کا سختی سے رد کیا اور اس کے خلاف باقاعدہ کتب تصنیف فرمائی۔ اور پھر اسی محمد بن عبد الوہاب نجدی کے گروہ میں مولوی اسماعیل دہلوی، مولوی رشید احمد گنگوئی، مولوی خلیل احمد امبیٹوی، مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اور مولوی محمد قاسم نانوتوی دیوبندی بھی شامل ہوتے گئے، اور اس کے عقائد و تعلیمات کے مطابق تبلیغ کرتے رہے، اور پھر ان علماء دیوبند کی مرید خاص، شاگرد خاص مولوی الیاس میواتی نے رائے بینڈ تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی۔ آئیے اب رائے بینڈ کی تبلیغی جماعت کے اکابرین کی زبان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے، یعنی ان کا تعلق کس فرقہ سے ہے، یہ ان کی اپنی کتابوں سے معلوم کرتے ہیں۔ حضرات محترم، کتاب کا نام ہے حضرت مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 56 پر مولانا سید ابوالحسن علی ندوی یہ لکھتے ہیں کہ مولانا رشید احمد گنگوئی بالعموم بچوں اور طالب علموں کو بیعت نہیں کرتے تھے، فراغت اور تکمیل کے بعد اس کی اجازت ہوتی تھی، مگر مولانا الیاس صاحب کے غیر معمولی حالات کی بنا پر، ان کی خواہش اور درخواست کی بنا پر انہیں رشید احمد گنگوئی صاحب نے بیعت کر لیا۔ لیجئے جناب والا، تبلیغی جماعت کے بانی مولوی الیاس صاحب علماء دیوبند کے رہنما و پیشوا مولوی رشید احمد گنگوئی کے مرید تھے۔ کتاب کے اندر مزید لکھتے ہیں کہ حضرت تھانوی سے تعلق بڑھانے، حضرت کی برکات سے استفادہ کرنے اور ساتھ ہی ساتھ ترقی درجات کی کوششوں میں حصہ لینے اور حضرت تھانوی کی روح کی مسرتوں کو بڑھانے کا سب سے اعلیٰ اور محکم ذریعہ یہ ہے کہ حضرت تھانوی کی تعلیمات